مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کا یہودی، آج کا عیسائی ہمیں یہ باتیں سامنے کرتا ہے کہ اللہ کو سہاروں کی ضرورت ہے۔ نظریہ پیش کیا یہود نے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ نظریہ پیش کیا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى عیسی ابن اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی نفی کی ہے قرآن کریم کے اندر، اور اس عقیدے کو کفر یا عقیدہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی نفی قرآن میں کی، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ جانتے ہیں سورہ اخلاص کا ترجمہ تقریباً اکثر حضرات سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے۔ خود قرآن میں اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا سبحانہ ان یکن لہ ولد، اللہ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ بات یہ ہے اولاد کا ہونا انسان کے لیے، بلکہ جس کی اولاد ہے اس کے لیے عیب کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہے جس نے کل کو بوڑھا ہونا ہے، جس نے کل کو کمزور ہونا ہے، جس کو کل کو سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بوڑھا ہونے والے ہیں نہ کمزور ہونے والے ہیں، نہ اللہ کو سہارے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کو نہ سہارے کی ضرورت نہ بوڑھا ہونے والے، پھر اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا سبحانہ ان یکن لہ ولد، اللہ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اب دیکھیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہود و نصارہ نے بہت سے جھوٹ منسوخ کیے ہیں۔ دیکھیے عیسائی حضرات نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کیا اور حضرت عیسیٰ کے متعلق کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس عقیدے کو کفر یا قرار دیا، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ ان لوگوں نے کفر بولا، ان لوگوں نے کفر یا نظریہ اختیار کیا جنہوں نے کہا سیدنا عیسیٰ خود خدا ہے۔ آگے اللہ پاک نے خود فرمایا اس عقیدے کی نفی کرتے ہوئے وما من الہ الا اللہ، تم دیکھو اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسائی حضرات کے اس عقیدے کو کفر یا قرار دیا ہے۔ پھر اس میں مزید آگے بڑھتے ہوئے نصارہ نے یہ بات کہی ہے نہ صرف حضرت عیسیٰ خدا ہے بلکہ ساتھ ایک اور بھی خدا ہے۔ عقیدہ تثلیث کو اپنایا ہے اور کہا ہے تین خدا ہے۔ تین خدا کون سے ہیں اس میں اس کا خود اختلاف ہے۔ بعض فرقے یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات خدا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات خدا ہے، حضرت مریم کی ذات خدا ہے۔ بعض فرقے کہتے ہیں نہیں حضرت عیسیٰ خدا ہے، اللہ کی ذات خدا ہے، روح القدس خدا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں اس میں بہت سارا اختلاف ہے کہ تین خدا ہے کیسے۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی نفی قرآن میں کی ہے، اس کو بھی کفر یا عقیدہ قرار دیا ہے۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے یہ بات کہی ہے خدا تین ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو خدا تین کیسے ہے؟ اگر تم خدا کو تین مانتے ہو پھر تو تم نے شرک کیا ہے، اور شرک تم خود کہتے ہو سب سے بڑا جرم ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے شرک نہیں کیا، ہم کہتے ہیں شرک کیسے نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں تین مل کے ایک ہوتا ہے، ایک مل کے تین ہوتا ہے، توحید بھی تثلیث ہے، تثلیث بھی توحید ہے۔ ہم کہتے ہیں تین مل کے ایک کیسے ہو سکتا ہے، ایک مل کے تین کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ بات کو سمجھاؤ۔ ایک عیسائی سے میری بات ہوئی، میں نے کہا یار یہ معاملہ مجھے سمجھاؤ، تین ایک کیسے بن گئے اور ایک تین کیسے بن گیا؟ تو مجھے کہنے لگا مولانا بات یہ ہے یہ عقیدہ ماننے کا تو ہے لیکن سمجھانے کا نہیں ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، ماننے کی تو بات ہے لیکن سمجھانے کی نہیں ہے، عقیدہ تمہارا بنیادی۔ میں نے کہا دیکھو میرا یہ چیلنج ہے، آج تک کوئی عیسائی اس عقیدے کو سمجھا نہیں سکا کہ تین کیسے ایک بنتے ہیں، ایک تین کیسے بنتا ہے۔ میں ان مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں، میں ان مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں جو بعض مسائل میں تین کے ایک ہونے کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں جیسے ان کا تین ایک نہیں ہوتا تمہارا تین ایک کیسے ہو گیا ہے؟ عقل سے کام لو نا، تین ایک کیسے ہوا؟ ایک عیسائی مجھے کہنے لگا دیکھو انسان کا بدن ہے تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے دیکھو ایک اس میں روح ہے، ایک اس میں جسم ہے اور ایک اس کے اندر خون ہے، یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے اور روح القدس ہے، ان تینوں کے مجموعے کا نام خدا ہے۔ میں نے کہا اپنے عقیدے
वजाहत करना। तू कहता है ये तीन खुदा है, तीनों में से हर एक मुस्तकिल खुदा है। मुझे ये बात तो बताना, क्या सिर्फ रूहुल कुदस का नाम खुदा नहीं है? मुझे बताओ, क्या सिर्फ खून का नाम इंसान है? क्या सिर्फ रूह का नाम इंसान है? क्या सिर्फ जिस्म का नाम इंसान है? दुनिया में कोई इंसान नहीं कहेगा सिर्फ खून का नाम इंसान है, सिर्फ रूह का नाम इंसान है, सिर्फ जिस्म का नाम इंसान है, बल्कि हर आदमी कहता है नहीं नहीं, बल्कि तीनों मिलकर बनते हैं एक इंसान। मैंने कहा फिर तुम तो कहते हो तीनों में से हर एक मुस्तकिल खुदा है, रूहुल कुदस मुस्तकिल खुदा है, हजरत ईसा मुस्तकिल खुदा है, और इसी तरीके से अल्लाह की जात मुस्तकिल खुदा है। मैंने कहा देखो तुम अपने नजरिए पर कोई एक दलील भी पेश नहीं कर सकते। एक ईसाई मुझे कहने लगा तीन तस्वीर से मैं दलील देता हूँ। मैंने कहा सुनाओ अपनी दलील। कहते हैं आपने चारपाई देखी है? मैंने कहा बिल्कुल। कहते हैं चारपाई तीन चीजों का मजमुआ है। मैंने कहा तुम बताओ ना। मुझे कहने लगा चारपाई तीन चीजों का मजमुआ है। नंबर एक इसके अंदर जो बाहियां होती है, नंबर दो इसमें शेरू होती है, या ये कह लो नंबर एक इसकी बाहियां, नंबर दो इसके पावे, नंबर तीन जो है कहते हैं इसका बाण। कहते हैं तीन चीजों के मजमुए का नाम चारपाई है। मैंने कहा फिर? कहते हैं तीन मिलके एक हो गया ना। किस तरह तीन मिलके एक खुदा हो गया? मैंने कहा फिर मेरा वही सवाल है, तुम कहती हो तीन मिलके एक खुदा है, उनमें से हर एक मुस्तकिल खुदा है। बताओ अकेले बाण को कभी किसी ने चारपाई कहा है? अकेले जो पावे हैं उनको किसी ने चारपाई कहा है? अकेले भाइयों को किसी ने कभी भी जो है वो चारपाई कहा है? नहीं कहा। तो फिर तुम तो ईसा को मुस्तकिल खुदा कहते हो, रूहुल कुदस को मुस्तकिल खुदा कहते हो, अल्लाह की जात को मुस्तकिल खुदा कहते हो। मैंने कहा ये अकीदा न समझने का न समझाने का, लेकिन तुम्हारे यहाँ बुनियादी अकीदा कुरान ने इसलिए इसकी तरदीद की है। आज कोई अकल इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ईसाई इस अकीदे से जितने परेशान है, शायद इस अकीदे से उतने परेशान।